ہم میں سے کتنے لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت میں نماز پڑھتے ہیں یا استغفار کرتے ہیں؟ یا تو ہم نماز جہنم کے خوف سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا پھر دنیاوی لالچ میں، یا اللہ گھر دے دے، گاڑی دے دے، پیسہ دیتے۔ تو ان سب میں اللہ تعالیٰ کی محبت کہاں پہ ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری استغفار قبول نہیں ہو رہی۔ آج کی اس ویڈیو میں اسی ٹاپک کے حوالے سے بات کروں گی اور اپنی پیاری سسٹر کی سٹوری بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح انہوں نے استغفار پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانیاں خوشیوں میں بدل دیں۔ چلیں آئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو کو آپ نے مکمل واچ کرنا ہے، اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے، کوئی بھی پوائنٹ تاکہ سکپ نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اگر ہم یہ سوچ لینا کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے تو باقی سارے کام اللہ تعالیٰ کی کون کے محتاج ہوتے ہیں، تو ہم کبھی بھی رٹی رٹائی دعائیں نہ مانگیں۔ اصل میں نماز کے بعد جب ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمارے دل اور زبان کا کنیکشن ہی نہیں ہوتا، اور کبھی ہم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہم لوگ کیا کریں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو اٹھ کر اپنی امت کے لیے روتے رہے، اپنی امت کی بخشش کے لیے روتے رہے، ہم نے ان کے لیے آج تک کیا ہی کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار تو پڑھتے ہیں، لیکن زبان کہیں اور ہوتی ہے ہماری اور دل کہیں اور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب آئے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کے انتظار میں ہوتا ہے۔ ہم نے دنیا کو خوش کر کے دیکھ لیا، کچھ بھی نہیں ملا ہمیں، تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک بار راضی کر کے دیکھ لیں، تو وہ سب بھی ہمیں ملے گا جس کا ہمیں گمان نہیں تھا، انشاءاللہ عز و جل۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے کہ اس نے ہمیں تندرست پیدا کیا، ہمیں معذور نہیں بنایا، ہمیں نابینا نہیں بنایا، ہمیں بولنے کی صلاحیت دی، سننے کی صلاحیت دی، ہمیں عقل شعور عطا فرمایا؟ اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ جب میں ان سب نعمتوں کے بارے میں سوچتی ہوں آپ یقین کریں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں کتنی گنہگار ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نعمتیں مجھ پر کتنی زیادہ ہیں۔ جب ہم صبح کے ٹائم اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کام کر رہے ہوتے ہیں؟ موبائل دیکھ لیا، یا پھر دنیاوی کاموں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ آج یہ کرنا ہے، آج یہ کرنا ہے، آج یہ کرنا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے کبھی یہ سوچا کہ ہم صبح اٹھ کر سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کر لیں کہ وہ اللہ اگر چاہتا تو رات کو ہماری سانسیں چھین لیتا سوتے ہوئے اور ہمیں اگلی صبح ہی نصیب نہ ہوتی؟ ہم شکر الحمدللہ جیسے کہنا ہی بھول گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے پھر ہم کہتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، اللہ ہمیں یہ نہیں ملا، اللہ ہمیں وہ نہیں ملا، اللہ تعالیٰ میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کو کبھی شدت سے محسوس کریں۔ یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ آپ ایک چیز کو شدت سے مانگ رہے ہیں لیکن وہ آپ کو نہیں مل رہی کیونکہ وہ آپ کے حق میں بہتر ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو وہ مل جائے، وہ چیز آپ کو تکلیف دے، تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کو نہیں تکلیف میں دیکھ سکتا۔ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کے لیے تڑپ اٹھتی ہے، اس کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی، تو اللہ تعالیٰ کی محبت تو 70 ٹائم زیادہ ہے نا۔ تو یہ اللہ کی محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس محبت کو کبھی ہم نے محسوس ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ انسان کی شاہرگ سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو ہم زبان سے نہیں کہہ پاتے، ہمارے دل میں رہ جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ کی محبت کو شدت سے محسوس کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دعائیں قبول کر رہا؟ اگر ہم دنیا میں ہماری دعائیں قبول نہ ہونا اور ہمیں پتہ چل جائے کہ آخرت میں اللہ نے ہمیں کیا نوازنا ہے، کیا کیا انعامات ہونے ہیں، تو آخرت میں انسان یہی دعا کرے گا کہ یا اللہ میری اس دنیا میں کوئی دعا قبول نہ تو کرتا۔ مطلب کہ اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہی ہے کہ وہ ہمیں دنیا سے نہیں، ہمیں آخرت میں سرخرو کرنا چاہتا ہے، ہمیں آخرت میں نوازنا چاہتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہی ہے۔ کبھی اس محبت پہ ہم نے غور ہی نہیں کیا۔ اس محبت کو محسوس کریں کہ جو فرشتے سارا دن ہمارے گناہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو وہی اللہ پاک ان فرشتوں کے ہاتھوں اگلے دن ہمارے لیے رزق بھیج رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندے تم میرے تھوڑے دیے پہ راضی ہو جا، قیامت کے دن میں تیرے تھوڑے کیے پہ راضی ہو جاؤں گا۔ ہم اگلے دن کے رزق کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگلے دن کے اعمال نہیں مانگے، جب تک ہماری زندگی ہے تب تک کے اعمال مانگے ہیں۔ کیوں نہ ہم آج سے اپنے آپ کو بدل لیں۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ایک شخص بہت زیادہ قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا، تنگ دستی تھی، کوئی کام نہیں تھا، تو وہ ایک عالم کے پاس گیا. پھر عالم نے اسے مشورہ دیا کہ آپ کثرت سے استغفار کرو، لیکن اس کے ساتھ اللہ پر توکل لازمی رکھنا ہے کہ وہ آپ کو مشکل سے نکالے گا. وہ شخص کہتا ہے کہ کچھ ہی دن گزرے تو اسے ایک اچھا سا کام مل گیا، اور اس کام میں اتنی برکت ہوئی اللہ کی طرف سے کہ اس کا قرض بھی اتنا شروع ہو گیا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے وارے نیارے کہ وہ کس طرح سے انسان کو مشکلات سے نکالتا ہے. ایک بہن کی سٹوری آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں. وہ کہتی ہیں کہ شادی کے بعد مجھے اولاد نہیں ہوئی تھی، تو جیسے ہماری سوسائٹی ہے تانے وغیرہ دینا، تو ان کو بہت زیادہ تانے ملتے تھے ان کے سسرال کی طرف سے، اور ہسبینڈ ان کے حق میں اچھا نہیں تھا، وہ بہنوں اور ماں کی سنتا تھا، یہاں تک کہ بعد طلاق کی نوبت تک پہنچ گئی. وہ کہتی ہیں کہ میں نے بہت زیادہ صبر کیا، آخر صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے، تو سب کچھ چھوڑ کر اپنی امی کے گھر جا کر بیٹھ گئی، اور سوائے استغفار کے ان کے پاس کوئی بھی حل نہیں تھا اپنی مشکلات سے نکلنے کے لیے. تو انہوں نے یہی کام کیا کہ انہوں نے اپنی روٹین میں شامل کر لیا کہ میں ڈیلی اتنی مرتبہ، مطلب کہ انسان کی جتنی استطاعت ہو اتنی مرتبہ انسان دل میں سوچ لے کہ میں اتنی مرتبہ دن میں استغفار پڑھوں گی یا پڑھوں گا. تو پھر کہتی ہیں کہ میں نے اتنا سوچ لیا تھا، جیسے 300 مرتبہ میں آسانی سے پڑھ سکتی تھی، میں نے یہی سوچ لیا کوانٹٹی کہ میں اتنی مرتبہ استغفار پڑھوں گی. آپ یقین کریں وہ بتا رہی تھیں کہ کچھ ہی دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی خوشخبری سے نوازا. پھر ان کے شوہر کا دل اتنا بدل گیا اور ان کے حق میں اتنا اچھا ہو گیا کہ پھر انہوں نے اپنی بیوی کو لینے وہ آ گئے، اور پھر انہوں نے الگ گھر بھی لے لیا. ان کے سسرال والے بھی اب ان کی قدر و عزت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر چیز دے دی، گھر، پیسہ، گاڑی، سب کچھ دیا، سب سے بڑھ کر اولاد دی. تو اولاد جیسی نعمت کے لیے اس سے زیادہ پاورفل، استغفار سے زیادہ مجرب عمل میرے نزدیک کوئی بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے تو آپ کثرت سے استغفار پڑھیں. استغفر اللہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کو منانے کا نام ہے، اپنے گناہوں کی معافی. اللہ ہم سے راضی ہوگا تبھی ہمیں سب کچھ ملے گا. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی ملیں گی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ملیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے بہت زیادہ قریب ہے. میں آپ کو ہمیشہ یہی کہتی ہوتی ہوں کہ آپ اپنی استطاعت کے مطابق استغفار پڑھیں، لیکن استغفار پڑھیں ضرور. جس طرح کھانا پینا، سونا اٹھنا ہماری زندگی کا حصہ ہے نا، کہ ہم نے یہ کام لازمی کرنے ہیں، اس طرح سے استغفار کو بس اپنی زندگی میں شامل کر لیں. یا تو استغفر اللہ پڑھ لیں، یا پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا پھر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کے ہاں آپ کا مقام اور رتبہ کیا ہے، تو اپنی زندگی سے ہی جج کر لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیک کاموں میں لگایا ہوا ہے تو آپ کا شمار نیک بندوں میں ہوتا ہے، اور اگر آپ دنیاوی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، برائی کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ کا شمار کسی گنہگار انسان میں ہوتا ہے. آپ نے حال ہی میں یہ سنا ہوگا واقعہ سرگودا کی بچی کے ساتھ، کراچی کی بیٹی کے ساتھ، اور اس طرح سے فیصل آباد میں کسی بچے کے ساتھ. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. یہ درندگی نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ حیوانیت نہیں ہے تو اور کیا ہے. ہم کس منہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جائیں گے قیامت کے دن، جب ہمارے نبی نے ہی انکار کر دینا ہے کہ یہ تو میری امت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ کام امت کر کے آئی ہے جو کفار وغیرہ کرتے رہے ہیں، اور کافر جو ہیں ہمارے دشمن ہیں. تو میرے خیال سے تو ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہیں. ہم اس قدر گر چکے ہیں کہ ہم میں اور جانور میں کوئی فرق ہی نہیں رہا. دل دہلانے والے یہ واقعات آج کل جو سامنے آ رہے ہیں نا، یقین کریں انسان کانپ اٹھتا ہے. انسان اپنے آپ کو اتنا غیر محفوظ محسوس کر رہا ہے نا کہ بس وہ ایک بات ہے نا کہ قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی. اتنی اس قدر بے حیائی پھیل چکی ہے، اس قدر زنا عام ہو چکا ہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. کسی کے گھر میں بھی کوئی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو اس در بھی کوئی ماں بہن بیٹی کی عزت اب محفوظ نہیں رہی. حرام حلال رشتوں کی تمیز ہی نہیں رہی. حلال رشتوں کو اپنی ہی حرکتوں سے حرام بنایا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کیوں نہ ہو، کیوں نہ زلزلے آئیں، کیوں نہ شدید طوفان آئیں، آندھیاں آئیں، سرخ آندھیاں چلیں، ہم اتنے برے انسان بن چکے ہیں. اللہ نے ہمیں زندگی میں بھیجا تھا کسی مقصد کے لیے، ہم وہ زندگی میں اپنا آنے کا مقصد ہی بھول گئے. ہم تو آئے تھے اللہ تعالیٰ کی باتیں کرنے، اللہ تعالیٰ کی دین کی تبلیغ کرنے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے، اللہ کا دوست بنانے. ہم کر کیا رہے ہیں؟
اتنی بری حرکتیں، اتنے برے کام ہمارے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں محسوس کی ہیں، رحمتیں محسوس کی ہیں کہ وہ ہمیں کس قدر نوازتا ہے، کس قدر ہمارے گناہوں پر اس نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، وہ ہمیں ذلیل و رسوا ہی نہیں کرتا۔ پہلی قوموں کا حال دیکھا تھا کہ جھوٹ بولنے پر عذاب ہو رہا ہے، غیبت کرنے پر عذاب ہو رہا ہے، اور جو بھی چھوٹا سا وہ عمل کرتے تھے گناہ، وہ سب پہ ان کو عذاب ہوتا تھا۔ لیکن ہم تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی بدولت ہم لوگ محفوظ ہیں کہ ہماری نہ تو شکلیں مسخ کی گئی ہیں، نہ ہی ہم پر کوئی اس طرح کا عذاب نازل ہوا ہے جیسے پوری کی پوری بستیاں ہی ڈبو دی جاتی تھیں، جس میں نیک بندے بھی شامل ہوتے تھے لیکن وہ بھی ان عذاب کا شکار ہو جاتے تھے۔ تو ہم میں بھی یہ دیکھیں، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی بدولت ہم لوگ بچے ہوئے ہیں۔ تو اس پیارے نبی کے لیے درود ابراہیمی لازمی پڑھا کریں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ قیامت کے دن ہماری شفاعت کر سکیں، حوض کوثر ہمیں پینا نصیب عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہمیں کل قیامت کے دن نہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہو، اور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نہ ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے، کیونکہ اگر ہمارے اعمال کا وزن ہوگا نا تو ہم شکل دکھانے کے قابل نہیں ہیں، جتنے ہمارے گناہ ہیں اور جتنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ ہم بہت گنہگار لوگ ہیں، اس لیے میں آپ سب سے یہی درخواست کرتی ہوں، پلیز استغفار کو اپنا لیں۔ استغفر اللہ اللہ کو پسند ہے۔ ایک نوجوان کی توبہ، جب نوجوان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب کے درمیان کے عذاب ہٹا لیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی جوانی کی توبہ شدت سے زیادہ پسند ہے، اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو انسان کو سب کچھ مل جاتا ہے، دنیا آخرت سب مل جائے گی۔ صرف اللہ کو دوست بنائیں، اللہ سے باتیں کریں، مشکل آ جائے تب بھی اللہ کو پکاریں، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں۔ اللہ تعالیٰ انسان سے بے حد محبت کرتا ہے، آپ یقین کریں، اسی میں ہی سکون ہے۔ چلیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔